اچھا اب یہ تیمور صاحب اکانومی بھی بہت برے حال میں، آپ اکانومی کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں، لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو الیکشن والا معاملہ ہے، ہم بھی یہ بات کرتے رہے کہ الیکشن ہو جاتے شاید ہم یہاں نہ پہنچتے، مگر کہیں ابھی دور دور تک کوئی امکان نظر نہیں آ رہا. آج بھی پشاور ہائی کورٹ میں بات ہوئی تو یہ ججز نے کہا کہ ہمیں بڑا دکھ ہے جو صورتحال ہے، ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی، بڑے برے حالات ہیں. تو یہ بھی درخواست ہے کہ جس کو جلدی سنا، جنہوں نے کہا جی مشاورت کر کے ہم کریں گے. تو ابھی تو 90 دن سے اوپر ہو گیا معاملہ، نہ پشاور ہائی کورٹ سے کوئی فیصلہ آیا، جو سپریم کورٹ سے آیا اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا. تو کیا یہ جو نگران سیٹ اپ ہے ان چیزوں کو سنبھالنے کا، یا جس طرح حکومت نے فوج کو طلب کر لیا ہے، کیا اس طرح سے چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ کچھ بہتر ہو سکیں گی؟ دیکھیں کیسے ہو سکتی ہیں. نگران سیٹ اپ کے 110 120 دن تو ہو گئے. جو کے پی میں نگران سیٹ اپ ہے ان کی حرکتیں تو آپ نے دیکھ لی ہیں. گاڑیوں پہ لڑائیاں، کیبنٹ میں لڑائیاں، بیوروکریسی کے اگینسٹ لڑائیاں، ہسپتالوں کے بورڈز کو ڈیزالو کرنا، ایک ایک چیز جو ہے وہ کورٹ ریورس کرتی ہے. معذرت کے ساتھ بار بار ثابت ہو رہا ہے کہ پاکستان میں قانون کے ساتھ کھیلنا بڑا آسان ہے. اور معذرت کے ساتھ آج یہ مجھے لوگوں کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ اگر میں انہیں جھوٹ کہوں نہ وہ لوگ بے وقوف ہیں، اگر حکومت میں یا کوئی سرکاری آفیشل انہیں جھوٹ کہے نہ لوگ بے وقوف ہیں. اگر پاکستان کا 2/3 حصہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، وہ ایک طرف کے فیکٹس بھی سن رہا ہے اور دوسرے طرف کے جھوٹ بھی سن رہا ہے اور اپنا فیصلہ کر رہا ہے. اگر یہ الیکشن ہوتا پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، اگر رجیم چینج آپریشن نہ ہوتا یا چلے ہوتا بھی اور اس کے بعد ہم غلطی مان لیتے کہ غلط ہو گیا، اور جب غلط ہو گیا تو عوام کے پاس جانا چاہیے، تو کچھ نہیں ہونا تھا. ابھی بھی وقت ہے، ہمیں ماضی کی غلطیاں نہیں دہرانی چاہیے. 1971 یہ شاید نہیں ہے، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ نہیں ہے، لیکن ہم کیوں ایک پوری جنریشن کے دل میں زخم ڈال رہے ہیں؟ کیوں ڈال رہے ہیں؟ دیکھیں مجھے کیا شوق ٹیئر گیس کھانے کا. میں تو ایک پروفیشنل کنسلٹنٹ تھا، دبئی میں رہتا تھا، لیکن جب ہم اپنے لیڈر کے ساتھ زیادتی ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو یہ تو 75 سال آپ نے بھی کیا ہے، ہم نے بھی کیا ہے کہ بس چپ رہیں، کچھ نہ کہیں کچھ نہ کریں. اگر وہ صحیح راستہ ہوتا تو پھر پاکستان کی اکانومی اتنی مضبوط ہوتی، پاکستان کا پولیٹیکل پروسیس اتنا مضبوط ہوتا کہ آج کے حالات کبھی نہ دیکھتے کرتے. ٹھیک. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں. عدالتی احکامات کے باوجود کراچی میں شعیب شیخ کے گھر کو غیر قانونی طور پر مسمار کر دیا گیا ہے. بول کے خلاف انتقامی کارروائیوں میں تیزی. کراچی میں کو چیئرمین شعیب شیخ کا گھر گرا دیا گیا. بول کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے. سندھ حکومت کی عدالتی احکامات کی خلاف ورزی. سندھ ہائی کورٹ کا اسٹے آرڈر نظر انداز. سیکریٹری بلدیات نجم شاہ، ڈائریکٹر لینڈ سوال اسلام، ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ عمران احمد کو نوٹس جاری. ایڈمنسٹریٹر کے ایم سی ڈائریکٹر سیف الرحمان، ڈی آئی جی ساؤتھ عرفان بلوچ، ایس ایس پی کیماڑی فدا حسین کو بھی فریق بنایا گیا. اس سے پہلے جو ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، شعیب احمد شیخ کی زبانی سنی. 60 دن کا وقت ہوتا ہے، 102 دن کے بعد میں جیت گیا، کیس بری ہو گیا، 102 دن کے بعد اپیل فائل کی، ایکسیپٹ کر لی. نہیں کرتے نا ایکسیپٹ، ختم ہو جاتا نا ظلم. یار بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور. میں نہیں سنتا یہ کیس، کھڑے رہتے اپنے فیصلے پہ، مٹ جاتا ظلم. اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس کرسی، ان کرسیوں پہ ان کو. یار یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرنے ہیں، تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا، یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف. ہر مشکل کے باوجود بول حقیقی صحافت کرتا رہے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.